أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں اب آواز دے رہا ہوں. حافظ سلیمان اعظمی جو جامعہ سلفیہ بنارس کے متعلم ہیں کہ وہ آئیں اور 10 منٹ میں اپنی باتیں عوام کے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. محترم حاضرین، معزز و موقر علماء کرام، عزیز بزرگوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، ہونہار ننھے منھے بچوں، میری آواز جہاں تک جا رہی، پردے میں بیٹھی اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، محترم سامعین کرام، آج کے اس جلسے میں ہم ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کے اوپر چند روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے. محترم حاضرین، اگر ہمارے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، دنیا کا مال ہو، دنیا کی اولاد ہمارے پاس ہو، سب کچھ اگر ہمارے پاس ہو، اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو، اگر ہمارے پاس توحید نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اگر تم اس دنیا سے کفر کی حالت میں ایمان کے بغیر اگر اس دنیا سے چلے گئے، توحید کے بغیر اگر اس دنیا سے چلے گئے تو تم اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہو کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں، ہم اللہ کی پکڑ سے بچا لیے جائیں، ہم اللہ کے عذاب اور اس کی جہنم کی آگ سے اگر بچا لیے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور اتنا سونا اکٹھا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. قارون کے پاس بھی اتنی دولت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں تم دینا چاہو تو یہ زمین بھر کا سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ہم سے صرف ایمان مانگا ہے کہ تم توحید کی حالت میں اس دنیا سے آؤ، تم توحید کی مال دنیا میں جو ہے دنیا سے تم توحید لے کر آؤ، ایمان لے کر کے آؤ، ہم تمہیں جنت دیں گے. لیکن آج ہمیں اسلام فری میں ملا ہے، آج ہم نے اس کے لیے کوئی دعوت نہیں کی، کوئی تبلیغ نہیں کی. آج ہمیں اسلام فری میں ملا ہے. آج ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ ایمان ہے کیا، توحید ہے کیا. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا صحابہ اور صحابیات کے واقعوں کو پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے کہ ہماری جو ہے صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر ایمان تھا، توحید تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بلال تو اس دین سے پھر جا، تو اس ایمان سے پھر جا. لیکن حضرت بلال اس دبی دبی آواز میں کہتے ہیں احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا
اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ابو جہل نے ان کے دونوں پیروں کو 2 اونٹ میں بدھوا دیا اور ایک اونٹ کو ایک سمت میں ہانک دیا، دوسرے اونٹ کو دوسرے سمت میں ہانک دیا، اور حضرت سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن حضرت سمیہ نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ایمان ہے کیا؟ یہ توحید ہے کیا؟ آج ہم اس ایمان اور اس توحید کو نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کو چند پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، آج ہم اپنے ایمان کو چند محبتوں میں ہم اپنے اس ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ آج ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو آج غیر مسلمانوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ 1-2 واقعات ایسے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے سینکڑوں ایسے تعداد آج موجود ہیں کہ آج مسلمان لڑکی غیر مسلمان لڑکے سے شادی کر رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ توحید ہے کیا، ایمان ہے کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ام سلیم کو یاد کرو۔ حضرت ام سلیم کے پاس حضرت ابو طلحہ نے خط بھیجا تھا کہ اے ام سلیم، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تم اچھے آدمی ہو، تم ایک بہت اچھے اخلاق کے حامل ہو، تم بہت اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہو، لیکن ہم تم سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تم اگر کسی کے پاس اگر نکاح کا پیغام بھیج دو تو تم جیسے لوگوں کا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تمہارے اس نکاح کے پیغام کو رد کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم غیر مسلمان ہو، تم مسلمان نہیں ہو اور میں مسلمان ہوں، میں ایمان والی ہوں، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ابو طلحہ جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی حضرت ام سلیم سے ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو پڑھیں کہ ہماری تاریخ میں صحابہ اور صحابیات کے واقعات کیسے تھے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا لیں۔ اگر ہم ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو کوئی مال ہمارے کام نہیں آئے گا، کوئی دولت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت، اگر کوئی مال، کوئی پاور اگر ہمارے کام آئے گا تو ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زمانے کی اور وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ خسارے میں ہیں، جب سارے لوگ نقصان میں ہیں تو فائدے میں کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین آگے بیان کرتا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے ایمان لائے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیا۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایمان لانے کے بعد لوگوں کو حق کی دعوت دینے کے بعد جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئیں، وتواصوا بالصبر، انہوں نے صبر اختیار کیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایمان کی دولت اور توحید کی دولت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر ہم سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمیں مل گیا، اگر ہمیں دنیا کا سارا مال اگر ہمیں مل گیا، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج ہماری دن بھر کی یہی فکر ہوتی ہے، سالوں سال کی یہی فکر ہوتی ہے، ہمارے پاس مال کیسے آ جائے، ہمارے پاس دولت کیسے آ جائے، ہمارے پاس ہمارے بیوی بچوں میں کتنا جو ہے برکت ہو جائے، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو جائے، ہماری توحید کیسے مضبوط ہو جائے۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارے سانسوں کے ٹوٹنے کا وقت آئے، جب ہمارے سانسوں کے پرواز کرنے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ عزیزم نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو اور بڑا خوبصورت پیغام ہم سب کو دیا ہے۔ کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم اس پیغام کو تہہ دل سے قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا سرمایہ یہی توحید ہے، یہی قرآن کریم ہے، یہی احادیث رسول ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم ان چیزوں کو اگر گرہ گیر کر لیں تو گویا ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور اخروی زندگی بھی کامیاب و کامران۔ اس لیے